بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے، کیا؟ جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا، باری تعالی تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے دیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے۔ تو جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح۔
کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایک فرشتے کو جاؤ آزما لو. فرشتہ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا. اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا. کس کا نام؟ آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے. ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں. اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں. اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا. کس کا؟ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے. عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے؟ میرے محبوب کا نام الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے. تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا. اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے. کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو. اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ کی یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی. میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں میں نے 2-1 بار 3 بار بیان کی ہے. 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے. تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا. اس نے پھر نام لیا. بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر نام لیا. ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دی. ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے. پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام. اس نے ریوڑ لے لیا تھا. اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو. پھر دوبارہ نام لیا. کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں. اسلام نے فرمایا ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں. فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا. تو اس طرح مجنونانہ آپ تصور کر سکتے ہیں مجنون لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت، کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ. تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریوڑ بھی دے دیا. پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دو. اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا چرواوا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا. آپ سمجھے نا بات کو؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے. اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا،
ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے. بولیے. اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے. مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے ہے، وہ صرف اپنے لیے. وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا روشن خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے. ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے. اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے. وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ. اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے. ہزارہا کعبوں سے وہ ایک دل، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا. اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے. تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو. بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو. ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں. یا 111 بار پڑھ لیں، 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں، 111 ہو جائیں گے. یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے. آپ لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا. جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ اینڈ پر. یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو. ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے. جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی وحد سمدیت اور وحد احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح. دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلا دھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گرا ہوا ہے. اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے. آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر.
دوسرا ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں اوقات حضور اسلام پہ درود پاک اللہم صلی علی پڑھی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک۔ اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں۔ اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا، آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا، اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں، سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں۔ جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر، تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں۔ سب گنبد خضرا جالی مبارک قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی، تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک۔ تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح، یہ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف، 11 بار پڑھیں۔ ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو۔ 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بے شک یہی نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں۔ اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں، الکوثر تک، القریش، المعون، الکوثر، یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات۔ اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا، 11 بار تینوں صورتیں۔ درود پاک اول آخر 3 بار۔ اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں، فیوزات محمدیہ۔ اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط، یا باسط یا وہاب، کیا؟ یا باسط یا وہاب پڑھیے، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب۔ تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسماء پڑھیں، یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے، یا باسط یا واسع یا وہاب پڑھیے۔ یا باسط بے الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب، یاد رہ جائے گا۔ تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی،
یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانا، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں تو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں۔ وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں، وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی۔ تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں سے۔ تو میں جو بتا رہا تھا 349 گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوٹ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار، یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے اس آیت کو 11 بار پڑھیں، یا چاہے 40 بار پڑھ لیں، مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، یا 21 مرتبہ، یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے، ادب ایمان ہے۔ شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں۔ اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔
والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا نسیت، اس کا ترجمہ علماء کرام نے، مترجمین نے، عام مفسرین نے جو عام طور پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اسے بھول جائے، جب اسے بھول جائے تو اس کا ذکر کر، یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، جب بھول جائے تو اس کو یاد کر۔ میرا ایک الگ ترجمہ ہے، میں اس ترجمے کا احترام کرتا ہوں، علماء نے، بزرگوں نے کیا ہے، مگر میرا جو اپنا ذوق قلبی اور ذوق روحانی ہے وہ اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ اذا نسیت، جب وہ بھول گیا تو یاد کیسے کرے؟ اگر اللہ کو یاد کرتا تو بھولتا کیوں؟ اور بھول گیا ہے تو اب یاد کہاں سے کرے؟ بھولا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ تو جو ترجمہ، معنی، مفہوم اور مراد اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، میری سمجھ میں آیا ہے، تو میں اس کا معنی یوں لیتا ہوں، اذا نسیتا کے معنی کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ تو جب بھول جائے کس کو؟ تو میرا ترجمہ یہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اپنے رب کو اس طرح یاد کر کہ اس کے سوا ہر شے بھول جائے۔ اپنے رب کو یوں یاد کر اذا نسیتا، کہ جب تو ہر شے بھولا ہوا ہو، کوئی شے اور یاد نہ ہو، ہر شے، دوسری شے، ہر اس کا غیر بھول جائے اور ایک وہ یاد رہے۔ تو گویا تو اس کی یاد میں کھو جا، اس کی یاد میں کھو جا۔ اب اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں بھی بیان کرا، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اس کے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو حالت ذکر بیان کی گئی ہے، اللہ کا ذکر کر اس حال میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ بس اسی کا ہو جا ہر ایک سے کٹ کر، پھر کچھ اور یاد نہ رہے، پھر کچھ اور یاد نہ رہے۔ اذا نسیتا، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ یاد نہ ہو، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ اور یاد نہ ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ بندہ پھر جب خود ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کو اپنا تو پتا ہوگا، اپنا بھی یہاں یہ ایک درجہ ہے کہ ہر دوسرے کو بھول جا، اس کو یوں یاد کر کہ ہر دوسرا بھول جائے۔ اور جب یہ یاد پختہ ہو اور اس کا درجہ بلند ہو تو ذکر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یوں یاد کر کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جا، اسے یوں یاد کر کہ تو خود بھی تجھے یاد نہ ہو، تو بھی یاد نہ ہو، نہ کوئی اور یاد ہو، نہ تو خود یاد رہے، میں بھی یاد نہ رہے، وہ بھی یاد نہ رہے۔ اس طرح رب کا ذکر کر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا رب ارنی، یہ تو مومن کے لیے، ذاکر کے لیے ذکر کا درجہ ہے، اور ہر ایک شخص کے درجے اس کے حال اور مرتبہ کے مطابق ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا طور پر رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی مجھے اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں تجھے تک لوں۔ تو جواب آیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی ایک عرفانی
تفسیر کر رہا ہوں قرآن مجید کے اس مقام کی، ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں جو عارفوں کی تفسیر ہے، عالموں کی نہیں۔ کیا؟ عارفوں اور عاشقوں کی جو تفسیر ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا تو اللہ کا پیغمبر سوال ہی نہ کرتا۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کا علم پیغمبر سے زیادہ بھی کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پیغمبر ہی کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو پیغمبر جانتے ہوئے اس سے کہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا سوال خود اس بات کا جواب ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے، اس لیے تو عرض کیا پیغمبر ہو کر مولا اپنا جلوہ کرا، انظر الیک، تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تجھے تک لوں۔ تو دیکھا تو جا سکتا تھا، اور اللہ پاک نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیسے بات کرتے ہو موسیٰ، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیسی بات کر دی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جواب بتا رہا ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے پر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ جو نقطہ ہے اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ تو نہیں دیکھ سکتا، اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ اور ہم بھی بھائی نہ عاشقوں میں سے نہ عارفوں میں سے، اندھوں میں سے، نابینوں میں سے، دنیا کے کتوں میں سے، بس سن سنا کے پڑھ پڑھا کے ایسے بیان کر دیتے ہیں، اور سنا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید سناتے سناتے کبھی ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی، اپنا لالچ کرتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے سوا۔ تو عاشقوں اور عارفوں کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے ہونے کی خبر نہ رہے۔ مجھے دیکھنے کی اولی شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اپنے ہونے کی خبر نہ رہے، اسے ناظر کی خبر نہ رہے، منظور کی خبر ہو۔ اسے یہ خبر نہ ہو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تجھے دیکھ لوں، جب تک میں برقرار ہے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مجھے دیکھنے کے لیے میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا، میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تیری اپنی شناخت ہے، تیری اپنی معرفت ہے، اسے میری معرفت میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تیرا وجود ہے اسے میرے شعور میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تجھے اپنے ہونے کا خیال ہے یہ میرے دھیان میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اس مجھے کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھ لوں، اس وقت دیکھے گا جب صرف تجھے ہی تجھے رہ جائے اور میں نہ رہے۔ یہ جو منو تو کی بات ہے کہ ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جب تک میں اور تو دو ہیں اس وقت تک تو موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ تو میں اور تو کی دوئی ختم ہوگی اور دوئی اکائی میں گم ہوگی، فقط میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے مجھے دیکھنے والے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، مجھے وہ دیکھ سکتا ہے جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے۔ تو موسیٰ تو نے چونکہ کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جب تک تیری میں مجھ میں فنا نہ ہو جائے اس وقت تک جلوہ آشکار نہیں ہوگا۔ اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا معراج کی شب کے ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھا اس طرح کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی۔ تو یہ جو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی تصدیق کی،
اس حکم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کی شب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، خدا کا جلوہ مصطفیٰ خدا کی آنکھ سے کر رہا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہے فنائیت کی۔ کیا کیفیت ہے؟ فنائیت کی۔ یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، یہ ہے مشاہدہ میں دیکھنے میں فنائیت۔ ایک غزل بھی ہے، انڈیا کے کسی شاعر کی غزل ہے، تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں، من تن شدم تو جاں شدی، تو من شدم من تو شدی، تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، اور یہ تو ہے اونچے لوگوں کی بات۔ کیا؟ اونچے لوگوں کی بات۔ ہم جو زمین پہ پھرتے ہیں اور زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے سفر کی ابتدا تو ذکر سے ہوگی، یاد سے ہوگی، تو یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک جا بات پہنچتی۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد۔ اگر ذکر کرتے رہیں اور ذکر میں فنا ہوتے رہیں اور ذکر میں ہر غیر کو بھول جائیں، اور بھولتے 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 ذکر میں محویت ہوتی ہے، محویت بڑھتے بڑھتے انہماک بنتا ہے، انہماک بڑھتے بڑھتے استغراق بنتا ہے، بندہ محو ہوتا ہے، پھر منہمک ہوتا ہے، انہماک سے بڑھ کے اس میں غرق ہوتا ہے، اور ذکر کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، ذکر کی موجوں میں غرق ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ذکر کی موجیں ہوتی ہیں، نیچے بھی ذکر کا سمندر ہوتا ہے، دائیں بائیں ذکر کا پانی ہوتا ہے، اور مچھلیوں کی طرح ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں ذاکر تیرتا پھرتا ہے۔ جب مستغرق ہوتا ہے ذکر میں تو ذکر کی لہریں اپنی کیفیتیں اس کے جسم پر وارد کرتی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے استغراق سے آگے نوبت آتی ہے کہ استہلاک ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے ذکر میں۔ جب فنائیت شروع ہوتی ہے تو پھر غیر خدا ہر ایک کو بھول جاتا ہے، وہ رہتا ہے دنیا میں، اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے کہ جس دنیا میں رہتا ہے گویا وہ دنیا نظر نہیں آتی۔ دنیا کا وجود، دنیا کا شعور، پہلے دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تمنا، یہ اس کے دل سے محو ہوتی ہے، مٹا دیتا ہے، تمنا مٹاتا ہے، مٹاتے مٹاتے پھر وجود مٹا دیتا ہے، پھر وجود نظر نہیں آتا، سوائے اللہ کے ذکر کے دنیا کی کوئی شے نہیں دیکھتا۔ جب دنیا محو ہو جائے، مٹ جائے، تو پھر فنائیت اس کے اپنے وجود پہ وارد ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اپنا دھیان چھوڑنے لگتا ہے، اپنا چوک و چوبند رہنا چھوڑنے لگتا ہے، بناؤ سنگار چھوڑنے لگتا ہے، ساری باتیں چھوڑتا چھوڑتا پھر وہ وقت آتا ہے کہ اپنے وجود سے صرف نظر کر لیتا ہے، پھر اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے، یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ وجود میرا ہے یہ نہیں، تو وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، پھر فنائیت ذکر الہی کی وارد ہوتی ہے، تو خیال سے ختم تو ہو گیا تھا، اب اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، وجود اثرات سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیفیت بھی بعضوں پر آتی ہے جب فنائے تام کے بعد مقام بقا پہ پہنچتے ہیں تو وجود اپنی ذات سے بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ پھر کیفیات وجود پر طاری ہوتی ہے۔ میں اور مسند ابو یعلا میں اور سنن دار قطنی میں فرماتے ہیں کہ ایک عربی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک دیہات کا رہنے والا شیخ کبیر، بوڑھا تھا، بوڑھا شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، اس نے پوچھا یا محمد متی الساعہ، لگتا ہے کوئی اور واقعہ ہے یا وہی ہے؟ واقعہ بتاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک اور بندے نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا، ما عادت لہا، تو نے تیاری کی ہے؟ کیا کی؟ اس نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ، نماز روزہ اعمال کی تیاری تو اتنی نہیں مگر آقا آپ سے محبت۔ آقا نے فرمایا فانت مع من احببت، اگر محبت ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ فوثب الشیخ، یہ بات سنتے ہی وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کو حاجت تھی، پیشاب کی حاجت تھی، یہ بات سنتے ہی تیزی سے مڑا، ابھی مسجد سے نکلا نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی تھا، فبال فی المسجد، اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ واقعہ دوسرا ہے، کہ پہلے واقعہ میں انس بن مالک کے واقعہ میں کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلے
اور دروازے پر تھے تو آدمی نے سوال کیا، یہاں مسجد کے اندر کا واقعہ ہو رہا ہے، تو وہ بوڑھا آدمی نکلا، ابھی مسجد کے اندر ہی تھا تو کنٹرول نہیں کر سکا، اس کا پیشاب نکل گیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف تکنے لگے حیران ہو کر کے، یہ کیا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ دعوه فعسى ان يكون من اهل الجنہ، فرمایا اس نے اگر پیشاب کر دیا ہے، اس کے بس میں نہیں تھا، چھوڑ دو، اس سے نہ پوچھو تمہیں کیا خبر، شاید یہ جنتی ہو۔ دیکھو عمل یعنی ہو کیا گیا ہے، اس سے کیا کر بیٹھا ہے، اور اس کے کرنے پر صحابہ کو تعجب اور پریشانی ہے، ان کو روکا خبردار کوئی اس کو نہ جھڑکے، نہ کہے کہ کیا کر دیا، تمہیں کیا خبر یہ جنتی ہو، پانی لے کے اس کے پیشاب کو بہا دو، صاف کرو۔ آپ اندازہ کریں کتنی اعتدال ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جا بجا آقا کی محبت کے مظاہر ہوتے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، تو صحابہ جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکتے، صحابہ کرام پکڑ کر فواللہ، عروہ بن مسعود کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ، لعاب دہن اگر پھینکتے تو صحابی دوڑ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے لعاب دہن مبارک اور اپنے چہرے اور جلدوں پر مل لیتے۔ اب یہ کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، یہ محبت کی علامت۔ وضو کرتے تو ایک ایک قطرہ لینے کے لیے بھاگتے جیسے آپس میں قطروں ہو جائیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اس نے کہا، صحابی نے، عروہ نے کہا جب وہ صحابی ہو گیا، اس نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے اور کسرا شام بھی دیکھا ہے اور فارس سے بھی کسرا اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے، کسی سے اس کے شہریوں اور اس کے درباریوں کی اتنی محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جب مصطفیٰ کے غلام صحابہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مظاہر ہیں، محبت کے مظاہر۔ اب بڑے اہم حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی محبت کی خود ترغیب دیتے، امت کو بچانے کے لیے، امت کی خیر کے لیے، بہتری بھلائی کے لیے ترغیب دیتے۔ اب متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دعا کی۔ یہ متفق علیہ حدیث سنیں بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے۔ اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہی بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے، لہذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو۔ یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے۔ حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں، ساری چیزیں مکہ میں، ایک تاجدار کائنات مدینہ۔ فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا۔ علیہ السلام حیات مبارک میں فرمایا میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ۔ اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے جب قیامت آئے گی تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی۔ یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی
کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد، کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا. کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے. یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اپنے شہر سے مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ. آپ نے حضرت انس روایت کرتے فرمائے اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے. اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے. عشق کرو، حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے. اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی. فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے. فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی. اب سوچنے کی بات ہے دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا. کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی. اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے. اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکات سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی. مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی. یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے. جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها. فرمایا لوگوں میرے امتیوں جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے. کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا. اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا،
یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے، موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو، اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی، مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو۔ میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں، نسبت رسول میں ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا، بولے کتنے میں؟ ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان۔ فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان بھائیوں کو کہتے اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، اخوان یعنی میرے بھائی۔ تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال، اولاد، بچے، بیوی، خاندان ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث، فرمایا اشد امتی لی حبا قوم یکونون او یخرجون بعدی، مجھ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے۔ اے میرے صحابہ تم نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ حضور کی امت کے ان زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آپ کی محبت کے مظاہر کو، آپ کے عشقی مظاہر اور کیفیات کو۔ فرمایا محبت کریں گے، یود احدہم انہ اعطى اہلہ ومالہ وانہ رعانی، اور ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت، ساری کمائی، اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار حضور کی جھلک نصیب ہو جائے۔ ان کی تعریف کی فرمایا وہ میرے محبوب لوگ ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال من اشد امتی لی حبا، امت میں سے میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، ناس یکونون بعدی، وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے، بعد کے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، مگر ان کے اندر تڑپ میرے عشق کی ایسی ہوگی کہ میرے ایک دیدار کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ اب سنیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، کس باب میں؟ یہ بڑی خاص چیز، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا واہلہا، جنت کی کتاب
اور اہل جنت کی صفات کے بیان میں. تو جو لوگ آقا کے زمانوں کے بعد آئیں گے، دیدار نہیں کیا ہوگا، صحابہ نہیں ہوں گے، صرف ان کی کمائی کیا ہوگی؟ اس حدیث میں نہیں فرمایا میرے آقا اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، رات ساری کھڑے ہو کے اتنے نفل پڑھتے ہوں گے، اتنی خیرات کرتے ہوں گے، اتنی زکات دیتے ہوں گے، اتنے اعمال کرتے ہوں گے. بھائی یہ خوبیاں بھی تو آقا بیان فرما سکتے تھے، مگر یہ خوبیاں بیان نہیں فرمائی. ایک ہی خوبی میرے آقا نے پکڑی اور فرمائی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے اور میرے ایک دیدار اور جھلک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. آقا علیہ السلام نے سارے ایمان کا مرکز و محور بعد کے زمانوں میں امت کے ان لوگوں کو بنایا جو حضور سے ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں اور آقا کی ایک جھلک کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. اس پر امام مسلم نے کہا یہ اہل جنت لوگ ہیں، یہ اہل جنت ہیں. اور باپ کون؟ فرمایا فیمن یود رؤیت النبی باہلہ و مالہ، جو اپنی مال دولت بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں حضور کی ایک جھلک کے لیے. یہ امام مسلم نے باپ بنایا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں یہی لفظ ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیاتین علی احدکم یوم ولا یرانی، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ثم لئن یرانی احب الی من اہلہ و مالہ، اور ان کی محبت کی شدت یہ ہوگی کہ میری ایک جھلک کو تڑپیں گے، خواہ ان کا سب کچھ لٹ جائے، میرے ایک دیدار کے لیے اپنے بیوی بچے اپنا مال و دولت لٹانے کو تیار ہوں. اب یہ جو حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الفضائل میں اور باب قائم کیا باب فضل نظر الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمنی ہے، حضور کی ایک جھلک حاصل کرنے کا باب، یعنی آقا کی ایک جھلک کی آرزو انہیں جنتی بنا رہی ہے. سب کچھ لٹا کر حضور کی ایک جھلک اور ایک دیدار نصیب ہو جائے، عشق کی یہ طرف حدیث پاک کے نزدیک ان کو جنتی بنا رہے. یہ امام مسلم کا عقیدہ. اور کیوں نہ ہو، حضرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. ایک شخص آیا، اسے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، فقال رجل لوددت انی رأیت رسول اللہ، کاش میں کبھی آقا کا دیدار کرتا، حضور کے زمانے میں ہوتا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اس شخص نے کہا کاش میں آقا کے زمانے میں ہوتا اور حضور کو دیکھتا پا لیتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی بات سنی، بڑا مزہ لیا، کیف میں آئے. اس سے پوچھا فکنت تصنع ماذا، اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا اور آقا کو پا لیتا تو تو کیا کرتا؟ ہائے تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا. ہائے 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 ہائے، کیسے ہے پہلا مصرع؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ حدیث کے لفظ ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ذرہ ہوتا میں تیرے راہوں کا، تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے اعضاء سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا. یہ حضرت عمر پوچھ رہے عبداللہ بن عمر، اچھا بھی اگر تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، جنم لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ باتیں عمل کی نہیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں. تو کیا کرتا؟ تو کنت تصنع ماذا، بتاؤ پھر کیا کرتا؟ اللہ اکبر. آگے جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کنت واللہ اؤمن بہ واقبل ما بین یدی، خدا کی قسم میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا ایمان لاتا، پھر حضور کو چومتا پھرتا. حضور پر ایمان لاتا اور پھر آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا. وہ اطیعہ، پھر ان کی اطاعت کرتا، جو حکم دیتے بجا لاتا. فقال له ابن عمر، پھر عبداللہ بن عمر نے اسے کہا الا ابشرک، تیری بات سن لی، اب بتا تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں، خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال بلا، سنا دیجئے خوشخبری یا ابا عبد الرحمن. فقال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مختلط حبی بقلب عبد فحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار. تمہیں خوشخبری ہے جنت کی. یہ جو حضور کو چومنے کی باتیں اور حضور کے حکم کو بجا لانے کی باتیں اور حضور کے زمانے میں ہونے کی باتیں کر رہے ہو، سن لو خوشخبری. میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، فرمایا میری محبت جس شخص کے دل میں رچ بس جائے، مختلط حبی بقلب عبد، میری محبت جس کے دل میں رچ بس جائے، فحبنی، اور وہ مجھے میرا عشق کرنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے، الا حرم اللہ جسد علی النار، اللہ پاک اس کے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا، اس کا جسم دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا.
حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال میں امام ہندی نے روایت فرماتے ہیں، الصلاۃ علیہ، حضور کی حدیث، امحق للخطایا